بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پراسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوں تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی مٹی سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا، آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے والی زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا، اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے، لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس جس کا نام ہوتا تھا، وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا، وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبریل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹک دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹک کر تباہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا، جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود بھی مٹا دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔
وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔